بسم اللہ۔ عدل و مساوات اسلامی حکومت کے اہداف میں سے اسلامی نظام کے ایسے اصول و ضوابط کو قائم رکھنے کا اہتمام کرنا بھی ہے جو اسلامی معاشرے کو قائم کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ ان اہم اصول و ضوابط میں ایک چیز عدل و مساوات ہے۔ چنانچہ ذو النورین رضی اللہ عنہ نے مختلف صوبوں میں لوگوں کے نام یہ پیغام جاری کیا کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، مومن اپنے آپ کو ذلیل نہ ہونے دے۔ انشاءاللہ میں قوی یعنی طاقتور کے خلاف ضعیف یعنی کمزور کے ساتھ ہوں اگر وہ مظلوم ہے۔ آپ کی سیاست عدل کی اعلیٰ شکلوں پر قائم تھی۔ چنانچہ آپ نے والی کوفہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ پر، جو آپ کے ماں شریک بھائی تھے، اس وقت حد جاری کی جب ان کی شراب نوشی کی شہادت لوگوں نے دی، اور پھر اس عہدے سے ان کو سبکدوش کر دیا اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو والی مقرر فرما دیا، کیونکہ اہل کوفہ سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ کی حکمرانی سے متفق نہ تھے۔ اس کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ اپنے ایک خادم پر کسی وجہ سے ناراض ہوئے اور ان کی سرزنش کر دی۔ اس کی وجہ سے رات کو آپ کو نیند نہ آئی، یہاں تک کہ اس خادم کو اپنے پاس بلایا اور اس کو حکم دیا کہ وہ اپنا بدلہ لے اور ان کے کان کی گوشمالی کرے، یعنی ان کے کان کو ایٹھا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ میرے کان کو بھی ایٹھو یہ رات کے وقت۔ خادم نے شروع میں انکار کیا، لیکن جب دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اس پر بزید ہے تو اس نے بدلہ میں ان کے کان کی گوشمالی کی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو نیند آئی۔ حریت و آزادی۔ حریت ان بنیادی اصول میں سے ہے جس پر خلفائے راشدین کی حکومت قائم تھی، جو تمام لوگوں کی عام حریت کا ضامن ہے، بشرطے کہ یہ حریت اسلامی شرعی حدود کے دائرے میں ہو اور اس سے ٹکراتی نہ ہو۔ لوگوں کی حریت یعنی آزادی سے متعلق اسلامی دعوت انتہائی وسیع دعوت تھی جو تمام لوگوں کو شامل ہے۔ تاریخ میں اور کسی دعوت کے اندر یہ شمولیت اور عموم نہیں پایا گیا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں اور دور حاضر میں معروف اور زبان زد حریت معروف و محفوظ تھی، جیسے حریت عقیدہ یعنی عقیدے کی آزادی، ملکیت کی آزادی، رائے کی آزادی اور آمد و رفت کی آزادی اور امن کی آزادی، اور اسی طرح گھر بار کی آزادی۔ احتساب یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے احتساب کا خود اہتمام فرمایا اور اس پر دوسروں کو بھی مامور کیا۔ آپ نے خود اس فریضے کو مختلف مواقع پر ادا کیا۔ زعفرانی رنگ کا کپڑا پہننے پر اعتراض۔ محمد بن جعفر کو جب زعفرانی رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے پایا تو ان پر اعتراض کیا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے حج کے ارادے سے مکہ کی طرف کوچ فرمایا اور ادھر محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ آ گئیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ مدینہ میں شباشی کی اور پھر صبح حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ان پر خوشبو کے اثرات تھے اور گاڑھے زعفرانی رنگ کی چادر زیب تن کیے ہوئے تھے۔ پھر اسی حالت میں مقام ملل پر جا کر قافلہ حج سے ملے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو ڈانٹا اور فرمایا، تم زعفرانی رنگ کا لباس پہنتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عدت وفات میں حج و عمرہ کے لیے جانے والی خواتین پر اعتراض۔ جو خواتین عدت وفات میں حج یا عمرہ کے لیے نکلتی تھی ان کو روک دیتے تھے۔ چنانچہ امام عبدالرزاق نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ عمر و عثمان رضی اللہ عنہما عدت وفات میں حج و عمرہ کے لیے نکلنے والی خواتین کو جحفہ یا ذوالحلیفہ سے واپس کر دیا کرتے تھے۔ کبوتر کو ذبح کرنے کا حکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت دی اور آسائش و آرام کے دن آئے تو لوگوں نے کبوتر بازی کا مشغلہ شروع کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں سختی سے اس سے منع کیا اور کبوتروں کو ذبح کرنے کا حکم جاری کیا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے خطبے کے اندر کتوں کو قتل کرنے اور کبوتروں کو ذبح کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے سنا۔ چوسر اور شطرنج کھیلنے پر اعتراض۔ عثمان رضی اللہ عنہ چوسر اور شطرنج کھیلنے سے لوگوں کو منع کرتے تھے اور ان کے مہروں کو جلا دینے اور توڑ دینے کا حکم دیتے تھے۔ چنانچہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے زبید بن صلت سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، لوگوں چوسر اور شطرنج سے بچو، مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں میں موجود ہے، بس جس کے پاس بھی یہ ہوا اسے جلا ڈالے یا توڑ ڈالے۔ دوسری مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ منبر سے فرمایا، لوگوں میں نے تم سے چوسر اور شطرنج سے متعلق کہا تھا لیکن تم نے اس کو باہر نہیں نکالا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں کسی کو حکم دوں وہ لکڑیوں کا گٹھر لائے اور پھر اسے ان لوگوں کے گھروں کو بھیجوں جن کے گھروں میں آلات ہے، پھر ان کے گھروں کو ان کے اوپر جلا دوں۔
فساد اور برائی کا مرتکب اور ہتھیار اٹھانے والے کو مدینہ سے باہر نکال دینا. جس کو فساد کا مرتکب پاتے یا ہتھیار اٹھائے ہوئے دیکھتے اس پر نکیر کرتے اور مدینہ سے نکال باہر کر دیتے. سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کسی کو برائی کا مرتکب پاتے یا لاٹھی یا اس سے بڑا کوئی ہتھیار اٹھائے ہوئے پاتے تو اس کو مدینہ سے باہر نکال دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی تحقیر کرنے والے کی پٹائی. آپ کے دور خلافت میں جب ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی تحقیر کی تو آپ نے اس شخص کی پٹائی کی، اور جب آپ اس سے اس سلسلے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیوں نہ اس کی پٹائی کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے چچا کے مقام دین کی تعظیم کرے اور میں ان کی تحقیر کی رخصت دوں. جس نے بھی ایسا کیا یا اس فعل سے راضی ہوا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. شراب سے منع کرنا کیونکہ یہ ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے. سنن نسائی اور سنن بہقی میں عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا شراب سے بچو کیونکہ یہ ام الخبائث ہے. گزشتہ قوموں میں ایک شخص بڑا عابد و زاہد تھا. ایک عورت اس پر فریفتہ ہو کر اس کو گمراہ کر دیا. اس نے اس شخص کے پاس اپنی لونڈی کو بھیجا. اس نے آ کر اس عابد شخص سے کہا کہ وہ خاتون آپ کو گواہی کے لیے بلا رہی ہے. یہ شخص اس لونڈی کے ساتھ چل پڑا. جب اس کے قصر یعنی محل میں پہنچا تو جب دروازے سے گزرتا یہ لونڈی اس دروازے کو بند کرتی جاتی، یہاں تک کہ وہ ایک حسن و جمال کی پیکر خاتون کے پاس پہنچا. اس کے پاس ایک لڑکا اور شراب کا مٹکا تھا. اس حسینہ نے اس عابد سے کہا کہ میں تمہیں شہادت کے لیے نہیں بلایا بلکہ تمہیں اس لیے بلایا کہ تم یا تو مجھ سے غلط کام کرو یا پیالہ شراب نوش کر لو یا اس بچے کو قتل کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں. اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ شراب پی لے. اس نے کہا مجھے ایک پیالہ شراب دو. جب اس نے اس کو ایک پیالہ شراب پلایا تو اس نے مزید مطالبہ کیا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ غلط کام بھی کیا اور بچے کو قتل بھی کر دیا. لہٰذا لوگوں شراب سے بچو. اللہ کی قسم ایمان اور شراب نوشی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک اس سے ضرور نکل باہر ہوں گے. تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں عدل و مساوات اور برائی کو کس طرح سے وہ ختم کرتے تھے اس کا تذکرہ تھا. انشاءاللہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جو خطبے دیے تھے اس میں کیا کیا باتیں ہیں آئندہ درس میں ذکر کی جائیں گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اسوے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما. آمین.